بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جو حالات آئے ہیں اور خصوصاً امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، اور اس سے بھی خاص طور پر فلسطین کے جو حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں ہر مسلمان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے، اور ظلم کا انتقام اور ظلم کا بدلہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے. ان سب یقین کے ساتھ اور اس پر ایمان کے ساتھ دل کے اندر ایک شک پیدا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، لوگ خدا کو پکار رہے ہیں، اس پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ایک سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا حل اللہ نے بیان فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ انسان کو اور خصوصاً اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تیأسوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی ضرورت پڑ جائے تو مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنا اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفات کو دور کرنا. یہ پہلے بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا. ایسی رحمت سے انسان مسلمان کو چاہیے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج نہیں تو کل اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ضرور آئے گی. دوسری بات، قرآن کی آیات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبیوں نے اپنی امتوں سے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، لوگوں پر ظلم مت کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا. یہ انبیاء نے اپنی قوموں سے کہا تھا. پھر قوموں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے قبضے قدرت میں ہے تو اللہ کا عذاب لا کر دکھائیے، آپ ہمیں تباہ کر کے دکھائیے. تو پھر اللہ نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ اللہ کا عذاب اپنے وقت پر آئے گا. کسی کے کہنے پر اور کسی کے بولنے پر کہ اللہ کا عذاب لے آؤ، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کا عذاب اس وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے. تو اس پورے واقعے سے قرآن پاک کے اندر کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو ہم کو اس پر ایک ہمت بنتی ہے کہ کبھی حالات آتے ہیں، تکلیفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور یہ میں صرف فلسطین کے ساتھ خاص نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ حالات آ سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اموات ہو رہی ہیں، گھر میں خسارہ ہو رہا ہے، مال کا نقصان ہو رہا ہے. ایسے عالم میں انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ کیوں نہیں آ رہی ہے. تو اس سلسلے میں انبیاء کے واقعات ہمارے لیے بڑے عبرت کے نشان ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ بندے اگر کوئی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر تو وہ نبی ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ دیکھیے. اللہ رب العزت نے ان کو توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا اور کہا کہ جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہیں، جن مجسموں کی، جن اسٹیچوں کی اور جن پتلوں کی، جن اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خون کے مٹی کے پتلوں کی جو آپ عبادت کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے، مخلوق ہیں، یہ آپ کے خالق نہیں ہو سکتے. تو پھر بڑا واقعہ ہے. ایک مرتبہ لوگ عیدگاہ میں تشریف لے گئے. ابراہیم علیہ السلام صحن کعبہ میں آئے تو دیکھا کہ بت کھڑے ہیں. جتنے بت تھے سب کو سب
اپنی تلوار سے ان کو ختم کر دیا، اور ایک بڑا بت تھا اس کی گردن پر اس کو لٹکا کر چلے گئے۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو سب کی نظریں انہیں پر تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم کا ہو سکتا ہے۔ پھر لمبا واقعہ، اس وقت کا بادشاہ ان کو لے آیا اور ان کو بہت بڑی آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو جلائیے آپ، اور آپ لوگ اپنے بتوں کی مدد کیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بت پڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، ان کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیجیے آپ۔ لیکن اللہ کا، جب ان لوگوں نے آگ میں ان کو جلایا تو اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ آگ سے کہا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے مدد آئی کہ نہیں آئی؟ جب حالات ابراہیم علیہ السلام پر آئے تھے، جس وقت مدد کا آنا تھا اس وقت مدد آئی۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کہنے پر کوئی مدد آ جائے گی، اس کے لیے اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کا یقین تھا، ان کا بھروسہ تھا، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم کو بتلاتا ہے حالات کسی طرح کے بھی ہوں، ہماری اگر اللہ جب مدد بھیجنا چاہے گا ضرور مدد آئے گی۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو واقعہ دیکھیے، جب یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے حسد کیا کہ ہمارے ابا ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ چھوٹے تھے، لاڈلے تھے، تو دوسرے بھائیوں نے ان پر حسد کرنا شروع کر دیا۔ پلاننگ بنائی کہ کسی طرح سے ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ والد صاحب ہمارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں۔ اس پلاننگ کے ساتھ ان کو اٹھا لیا گیا۔ پھر بڑا لمبا واقعہ کہ ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، ایک قافلے نے ان کو اٹھایا، پھر وہ مصر کے بازار میں لے جایا گیا، بازار میں ان کو بیچا گیا، پھر وہ ہوتے ہوتے ایک بادشاہ کے ہاتھ چڑھ گئے، وہاں پر وہ چلے گئے، اس کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی، اس کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ واپس کر دیا۔ یہ پوری تکلیفات کے بعد اللہ نے ان کو آرام پہنچایا۔ اسی کا اشارہ ہے ان مع العسر یسرا، جو جب تک تنگی آتی ہے، تنگی کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشحالی بھی آنے والی ہے۔ لوگوں پر کچھ آفتیں آتی ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر انعامات کی بارش بھی اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ یہ بھروسہ قرآن مجید نے ہم کو بتلایا ہے۔ اسی طرح سے آپ آگے جاتے جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ جب آپ مکے سے تشریف لے گئے تھے اور آپ کو مکے میں کس کس طرح سے آپ کو ستایا گیا، کس کس طرح سے ستایا گیا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہی بلال جن کو ریت پر ڈال دیا جاتا تھا، گرم گرم ریت پر، اور ان پر چٹانیں رکھی جاتی تھیں، ان کو جلایا جاتا تھا، داغا جاتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کو چھوڑ کر میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ اے بلال، جو تو پہلے جس کی عبادت کرتا اس کی طرف لوٹ آئی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبود باطل کی طرف آ جائیے۔ تو حضرت بلال کہتے تھے نہیں، احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر کیا وقت آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر مدینے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح فرمایا، صحابہ کے ہاتھوں سے مکہ فتح ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو وہی بلال جن کو اسی ریت پر لٹا کر ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے اور ان پر عذاب ہوتا تھا، اسی بلال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کا اعلان کر دو اور اذان دو۔ یہ شرف کہاں سے حاصل ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ تکلیفات کے بعد راحتیں ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے واقعات ہیں حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں۔ بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، ہماری کچھ خامی ہے، ہماری کچھ کمی ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیے کوئی چیز کرنٹ کی لگی ہوئی ہے، پوری چیزیں موجود ہیں، آپ کے دماغ سے اس کو وائر بھی لگا ہوا ہے، چیز بھی موجود ہے، لیکن جل کیوں نہیں رہی ہے، چالو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی تو اس کو پرابلم ہوگا، کوئی تو ٹیکنیکل اس کے لیے کوئی مشکلات ہوں گی جس کی وجہ سے ہماری چیز نہیں چل رہی ہے۔ یہی تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور دل کے ساتھ ماننے والے، دل کے ساتھ تسلیم کرنے والے، وہ اس تعلق کے اندر اگر کچھ کمی آ جائے تو ہم پھر پکارتے رہ جائیں
اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن آنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دل کو، ہمارے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے. ہمارے معاملات، ہمارے طور و طریقے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. دوسری چیز جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، تقدیر نہ بھی کوئی چیز ہے کہ مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بالکل 6 سال کے بچے تھے، ان کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر بہت سی باتیں ارشاد فرمائی تھی. انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے عباس یاد رکھ لو، چھوٹے بچے تھے، میں تم کو چند باتیں سکھاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ اللہ کی شریعت کا خیال رکھنا، اللہ تمہارا خیال رکھے گا، اور اللہ کی عبادت کرنا تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور یہ جان لو جب کوئی چیز کی تم کو ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا، مدد ہو تو اللہ سے مانگو، کوئی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، اور یقین کر لو کہ پورے کی پوری دنیا تمہارے حق میں ہو جائے کہ تم کو فائدہ پہنچائیں گے تو یاد رکھنا صرف اتنا ہی تم کا فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. فائدہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور یہ بھی جان لو کہ پورے لوگ، پوری دنیا اس بات پر جم جائے، اکٹھی ہو جائے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کے اولاد کو نقصان پہنچائیں گے، گھر بار کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ نے ان کے ہاتھ میں سے اتنا ہی رکھا ہے جتنا کہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ کتنا آپ کو نقصان پہنچانا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس کا بھی مسئلہ ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا تھا تو تقدیر کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو تمہاری تقدیر میں ہے وہ تمہاری تقدیر سے کہیں چھوٹنے والا نہیں ہے، کبھی وہ چھوٹ نہیں سکتا. اور اگر تمہاری تقدیر میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر کتنی تم کوشش کرو، کتنے جتن کرو، کتنی محنت کرو، وہ تم کو حاصل ہو نہیں سکتی. ان سب چیزوں کی بنیاد پر ہم لوگوں کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پورے قادر ہے اور اس کا انتقام کبھی چھپا ہوا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں، دیر ہو سکتی ہے کسی معاملے میں لیکن ظالم کا بدلہ لے کر رہے گا. کتنے ظالم اس دنیا میں آئے، ان کے حالات دیکھیے آپ، ظلم کر کر کے لوگوں کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا، لیکن پھر اللہ نے ان کا انتقام لیا تو پھر دنیا دیکھتے رہ گئی. انشاءاللہ العزیز جو حکومتیں اور جو لوگ مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اپنا ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے پہلے دن سے تھی، اور اسی طرح سے انتقام لینے پر قادر ہے جیسے اس سے پہلے ظالم کو انتقام لیا ہے. وہ دن دور نہیں ہے. جو قومیں امت مسلمہ پر انشاءاللہ جو کر رہی ہیں، جو حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انتقام لے گا اور پھر وہ کامیابیاں، وہ سرخرویاں اور وہ چیزیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں وہ سب انشاءاللہ واپس آ جائیں گی. شرط یہ ہے کہ ہم کو بھی اللہ کے دین پر مکمل قائم رہنا چاہیے، اسلامی جو معاملات ہیں اس پر مکمل قائم رہنا چاہیے، ہمارے اچھا اخلاق کا مکمل اچھا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ یقین کو مضبوط کرنا چاہیے، اور پھر ہم اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ہم کو کرنی چاہیے. ورنہ دنیا کے حالات اگر ہم دیکھیں گے، مسلمانوں کے حالات دیکھیں گے، نوجوانوں کے حالات دیکھیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ہم چیختے رہ جائیں، اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو دستور ہے، ہم جس طرح کا کام ہم کر رہے ہیں، جس طرح کا عمل ہم پیش کر رہے ہیں، وہ اسلامی تصور اور اسلامی رخ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اور اسلامی رخ کے ساتھ وہ مشابہت نہیں رکھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی اپنی روش کو بدلنا چاہیے، ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ سب عذابات کیوں آ رہے ہیں، ایسی تکلیفات کیوں آ رہی ہیں. اگر ہم اپنی روش کو نہیں بدلیں گے، ہمارے لباس کو دیکھیے، ہمارے وضاقتہ کو دیکھیے، ہمارے بالوں کو دیکھیے، ہم کو کن سے محبت ہے ذرا دل کے اندر اٹھا کر دیکھیے. ہم کو اپنے نبیوں سے محبت ہے،
نبیوں کے طریقے سے محبت ہے، اور یا وہ دنیا ناچنے والی کی طرح سے ان کے طریقے کار کو ہم اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہماری شریعت نے لباس کے اعتبار سے جو لباس دیا ہے، میں پوچھتا ہوں ہمارے نوجوانوں سے، کیا ایسے لباسوں سے محبت ہے؟ اپنے شہروں میں جب رہتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے لباس پہن کر رہتے ہیں، ذرا سا ہم کہیں پر چلے گئے، کسی دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں کی تہذیب، وہاں کے تمدن سے ہم اپنے لباس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جو لباس بالکل شرعاً اس کی ایجاد نہیں ہوتی ہے، گھٹنے سے گھٹنا ہمارا کھلا ہوا ہو، ایسے لباس پہن کر ہم گھوم رہے ہیں آرام سے۔ تو ایسی چیزوں کو کرنے سے کیا پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے، اور ہم پوچھیں کہ ایسے عذابات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو مجھے بھی اور آپ کو پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ اب دنیا اٹھا کر دیکھیے، دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیے کیا ہمارا لباس کہاں پر آ چکا ہے؟ غیروں کا نہیں، مسلمانوں کا لباس کہاں پر آ چکا ہے؟ مسلمانوں کا تعلق نمازوں سے کیسا ہو گیا ہے، اپنے دین کے ساتھ کیسا ہو گیا ہے؟ دنیا 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 بکتے بکتے جہاں کہیں پر کھڑے ہوں، صبح سے لے کر شام تک ہم دنیا کا تذکرہ، ہمارا اللہ کا تذکرہ کہاں چلا گیا؟ اپنی موت کا تذکرہ کہاں چلا گیا؟ قبر کا تذکرہ کہاں چلا گیا؟ اور ملک الموت کا تذکرہ کہاں چلا گیا؟ جب وہ آئے گا، ملک الموت جب آئیں گے تو پھر ہم کو جانا ہی پڑے گا کہ پوری دنیا کو چھوڑ کر، اس کا تذکرہ کہاں چلا گیا؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ان سب چیزوں کی طرف ہم کو آنا چاہیے اور ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ایسے نہیں آتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ اگر ہم تسلیم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن سب سے پہلے ہم کو اپنے حال کو بدلنا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ امتوں کے حال کو بدلیں گے اور لوگوں کے حالات کو بدل کر ایک اچھا حل پیدا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شرعی احکامات جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور شریعت پر 100% عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر مہیا فرمائیں، اور ہم سب کو نیک اور ایک بن کر اللہ کی عبادت اور اطاعت اور وہ یقین اللہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔